السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 144، 145، 146، 147 یعنی 144، 145، 146، 147 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلاف کھلی ہوئی حجت قائم کر دو؟ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو یہاں پر جو کافر کا لفظ ہے وہ عام ہے۔ اس سے مراد ہر طرح کے کفار و مشرکین، حتیٰ کہ منافقین بھی، جو بظاہر تو اسلام اور مسلمانوں کے دوست دکھتے ہیں لیکن اصل میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ دشمن ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی گانٹھنے سے منع کیا ہے۔ یہاں پر دوستی گانٹھنا یا دوستی کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی دوستی، قلبی دوستی، جس سے ہر سیاہ، ہر سفید، ہر طرح کی بات کر سکتے ہوں، ایسے دوست جس سے راز و نیاز کی بات کر سکتے ہوں، جس سے بالکل ویسے ہی محبت ہو جیسے ایمان والوں سے محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح کی محبت اور دوستی ایمان والا ایمان والے سے کرتا ہے، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے اور منافقوں سے ایسی دوستی مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود تم دلیل و حجت پیش کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پاؤ؟ معزز سامعین اکرام، وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں سے اور کافروں سے دوستی گانٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف مومن یا مومنین کفار و مشرکین سے دوستی کریں گے تو گویا وہ خود دلیل پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ دیکھیے، جو حکم ہے یہ بالکل جامع ہے، یہ افراد کے لیے بھی ہے، جماعتوں کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے، آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک مومن اگر کافروں سے اور منافقوں سے دوستی کرتا ہے، دلی دوستی کرتا ہے، تو اس میں نقصان پہنچنے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے، نقصان پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں سے نقصان نہ پہنچے، لیکن اوورآل اگر کافروں سے منافقوں سے دوستی رکھے گا تو اس میں نقصان جس طرح سے فرد کو پہنچے گا ویسے جماعت کو بھی پہنچے گا اور ویسے ہی ملک کو بھی پہنچے گا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، بہت سارے اسلامی مملکت اس لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ وہاں کے بڑے بڑے منصبوں پہ منافقین قسم کے لوگ فائز تھے اور ان لوگوں نے کفار و مشرکین سے ساز باز کیا اور مسلمان حکومت کے راز و نیاز کو ان تک پہنچایا اور بعد میں اسلامی حکومت کو ہی ڈبو دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں یہاں پر یہ کلیئر کہہ دیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین اور منافقین سے دوستی رکھیں۔ یہاں پر دوستی رکھنے کا حکم ہے، البتہ جو لین دین ہے وہ کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، البتہ آپ ان سے یا مسلمان ان سے اخلاق و کردار سے پیش آ سکتے ہیں۔ اگر دنیاوی معاملات میں بھی خیر و بھلائی کے اوپر مدد و معاونت کرنا ہو تو کر سکتے ہیں،
لیکن سچی جو دوستی ہوتی ہے ایک مومن دوسرے مومن سے ہی رکھے گا، دوسروں سے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے منافقوں کے بارے میں کہا۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ادھر بھی کریں گے ادھر بھی کریں گے، ادھر بھی ان کے پاس پہنچے تو ان کی طرح کی بات، ابھی ان کے پاس پہنچے تو ان کی طرح کی بات، کیونکہ ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ منافقین اسی کو کہتے ہیں۔ منافق ایسے ہی لوگوں کو ہی کہتے ہیں کہ ابھی اس گروپ میں پہنچا تو اس گروپ کے حساب سے بات کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ابھی اس گروپ میں پہنچا تو اس گروپ میں پہنچنے کے بعد بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ منافقین اسی کو کہتے ہیں۔ ابھی کل ہم نے منافقوں کی تعریف میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی مثال اس بکری کی طرح سے ہے جو دو بکریوں کے ریوڑ کے بیچ میں چلتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں اس بھیڑ میں گھستی ہے بکریوں کے، کبھی اس بھیڑ میں گھستی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اس میں بھی جا رہی ہے اس میں بھی جا رہی ہے۔ بالکل منافق ایسا ہی ہوتا ہے۔ مومنوں سے بھی ساتھ باز رکھے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، اور مشرکوں سے بھی ساتھ باز رکھے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان المنافقین، جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق کے علاوہ جو دوسرے کفار و مشرکین ہیں وہ منافق سے اوپر ہوں گے، اوپر والے درجے میں ہوں گے، اور جو نچلا درجہ ہوگا اس میں سب سے سخت عذاب ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ کافروں سے بھی سخت عذاب منافقوں کو کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ کفار و مشرکین ڈائریکٹ کافر و مشرک ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، ان کو دین و ایمان کے لحاظ سے کسی سے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو منافق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دونوں طرف کا پانی مارنا ہوتا ہے، دونوں طرف کا فائدہ حاصل کرنا پڑتا ہے، ادھر سے بھی فائدہ حاصل کریں گے اور ادھر سے بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ تو چونکہ وہ دین و ایمان کے اعتبار سے مومنوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، کافروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور دونوں طرف سے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دو چہرے والے لوگوں کے لیے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا، ہاں یہ جو منافقین قسم کے لوگ ہیں اگر یہ توبہ کر لیں، الا الذین تابوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اپنے اعمال کو درست کر لیں کیا مطلب؟ سب سے پہلے منافقت چھوڑنا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو اختیار کرنا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ہاں اگر ان لوگوں نے توبہ کر لیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے جم گئے، وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تب جا کر کے وہ مومنوں میں شامل ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب مومنوں کو اجر عظیم سے نوازنے والا ہے۔ معزز سامعین کے اس آیت کریمہ میں جو منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے 4 شرط اللہ نے لگائی ہے کہ 4 شرط جب وہ پورا کر لیں گے تبھی وہ مومنوں میں شامل ہوں گے۔ ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ جو منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ان کے بعد کے زمانوں میں بھی تھے، اور آج کے زمانوں میں بھی موجود ہیں منافق ٹائپ کے لوگ، جن کے دل میں قرآن و حدیث کی محبت نہیں ہوتی ہے، بظاہر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے منافق ٹائپ کے لوگ، ان کے لیے 4 شرط ہے۔ اگر وہ پکا مومن بننا چاہتے ہیں، سچا مومن بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ جو بد عمل وہ کر رہے ہیں ان سے توبہ کرے سب سے پہلے، کہ جو میں منافقت کر رہا ہوں یہ بہت ہی برا اور بدترین عمل ہے، اس سے توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد وہ اصلحوا، اپنے عمل کو درست کریں، منافقت بھی چھوڑیں، اور اس کے علاوہ جو اعمال ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیں۔
اس کے بعد کہا تیسری شرط کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کے کلام سے زیادہ سچا اس پورے یونیورس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، پورے کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہا کہ منافقوں کو پہلے توبہ کرنا ہوگا اپنے عمل سے، اور اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمنا ہوگا. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرے گا. یعنی جتنی بھی وفاداریاں ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے دین کے ساتھ ہو. دوسروں کے ساتھ وفاداری نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ وفاداری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرے. کیا مطلب یہ کہ دل کے اندر اخلاص ہو، وفاداری ہو، جان نثاری ہو تو صرف اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو، ایمان والوں کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہیں ہو. اللہ نے کہا کہ یہ 4 شرط پورا کرے گا تبھی جا کر کے وہ مومنین میں شامل ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو خیر و بھلائی سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازیں گے. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور خلوص دل سے اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ کو کچھ نہیں ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے. اللہ تم کو عذاب دینے کے لیے شوقین نہیں ہے. اللہ کو شوق نہیں کہ اپنے بندوں پر عذاب دے. شکر کرنا ہے اور خلوص دل سے ایمان لانا ہے. یہ جو شکر ہے نا، یہ جو شکر کا لفظ ہے یہ 3 معنوں میں بیک وقت استعمال ہوتا ہے. 3 معنوں میں شکر کا جو تعلق ہے اس کے 3 درجات ہیں. شکر کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ جس نے انعام کیا ہے اس کے لیے دل میں جذبہ ہو، احساس ہو کہ ہاں میرے اوپر بڑا احسان کیا. دوسرا درجہ دل میں جب احساس کیا تو زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے. جس نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، اس کا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اقرار کرنا ہے، دل میں بھی محسوس کرنا ہے. اور تیسرا جس نے انعام اور احسان کیا ہے اس کی وفاداری. محترم سامعین اکرام، شکر کا لفظ جو ہوتا ہے یہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تینوں چیز ہونا ضروری ہے، اور یہ تینوں لازم و ملزوم ہے، اور تینوں بالترتیب ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا، اللہ نے تو احسان کیا ہوا ہے نا، پیدا کیا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کے احسان کو ہم گن نہیں سکتے. تو اللہ نے جب ہمارے اوپر احسان کیا ہے، احسانات کیے ہیں، تو سب سے پہلے دل میں یہ احساس ہونا کہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے. یہ پہلا درجہ ہے. اور جب یہ درجہ آتا ہے، جب آدمی دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، تو اس کے بعد آٹومیٹکلی بندہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اور جب بندہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، تو پھر وہ بندہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جس رب العالمین نے اتنے سارے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جائیں. معزز سامعین کرام، اس کی واضح ترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کے عمر کے ہو گئے ہوں گے، یا اسی طرح سے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب جگتے تھے تو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے رات کو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں، بہت اچھے انداز میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہم لوگ نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں، خوب سوچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو جگتے تھے رات کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے نہیں، ابھی تو فجر کی نماز کے لیے ٹھوکا مارنا پڑتا ہے، فون کر کر کے جگانا پڑتا ہے، کیونکہ بہت تھکے ہوتے ہیں ہم لوگ نا، بہت سارے کام کر کے ہوتے ہیں ہم لوگ. ہم لوگوں کے بدن جو ہے تھکن سے چور چور ہوتے ہیں، نیند نہیں کھل سکتا ہے، ٹھوکا دینا پڑتا ہے، بار بار بولنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عمر کے ایک مقام پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کیا تو راتوں کو جگتے تھے، اور رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے
کہ قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنا مشقت اٹھا رہے ہیں؟ کہا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ شکر گزاری اصل یہی ہے، شکر گزاری اصل یہ ہے، خالی زبان سے بولنا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے بس کہہ کر کے اور جا کر کے مست کھا کر کے سو گئے، یہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ احساس جب ہوا تو دل میں یہ بھی احساس ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ اطاعت و فرما برداری ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو اور خلوص دل سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں کہ تم کو عذاب دے۔ کیوں؟ وکان اللہ شاکرا علیما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے۔ جب اللہ کے بارے میں آئے کہ اللہ شاکر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ قدردان ہے۔ انسان ایک ذرا عمل کرے گا، اللہ اس عمل کا بھرپور بدلہ بھی دے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا۔ ایک بندہ جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگتا ہے تو اللہ قدردان ہے، نہ صرف یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا اللہ بے شمار بدلہ دیتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔